बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी हैं। इतनी धमाकेदार और इतनी कड़ाकेदार स्टोरीज़ हैं कि आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। क्या एमरजेंसी लग रही है, इसको भी डिस्कस करना है। ये कोर कमांडर लाहौर को फायर कर दिया गया है, इसको भी डिस्कस करना है। और जस्टिस बंदियाल को कौन बचा रहा है, इसको भी डिस्कस करना है। और अभी चंद लम्हे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने पीटीएम के सरबराह के तौर पे एक बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि मंडे को पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के सामने शहराए दस्तूर पर जमा हो रही है और फिर उसके बाद हम थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे, मुक्के का जवाब मुक्के से देंगे। अगर हमें कुछ कहा गया तो छठी का दूध याद आ जाएगा। ये कहना है मौलाना फजल रहमान साहब का। मौलाना साहब ने कहा है कि मैं एक कॉल दे रहा हूं और पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा होगी। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इतनी आज एक्सक्लूसिव न्यूज देने लगा हूं अंदर की, मैं खुल के बताऊंगा, भले कुछ हो जाए। मैं सब कुछ आपको इंशाल्लाह आज खुल के बताऊंगा। बहुत सारी मैंने एक्सक्लूसिव न्यूज जमा कर ली हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ये आपके साथ मैं सब कुछ डिस्कस करता हूँ। लेकिन आपने उन यतीम बच्चों को नहीं भूलना जिनको हमने 100 को स्कूल भेजना है। ये हुल्लड़बाजी अल्लाह करे पाकिस्तान पे खुदावंद करीम अपना खसूसी करम फरमाए, ये जारी रहेगी या जब भी थमेगी ये मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। हमने 100 यतीम बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके लिए नंबर डिस्प्ले हो रहा है और ये आप राब्ता कीजिए इस पर। भाई आ जाएँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने अब से थोड़ी देर पहले कहा है कि हम पूरी कौम को, अब ये पीडीएम का इजलास हो रहा था और उस इजलास में यही तय हुआ कि जी क्या करना है। तो मौलाना फजल रहमान साहब उनकी जमात ज़ाहिर पहले भी हज़ारों लोगों को लेकर यहाँ इस्लामाबाद आए थे, तो कह रहे थे कि आज जुम्मतुल मुबारक है, कल सैटरडे संडे मंडे को पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के सामने होगी। और एक तरह से उन्होंने चीफ जस्टिस बंदियाल साहब को ये मैसेज दिया है कि अगर हम पे हाथ डाला गया या हमारे खिलाफ कोई बात हुई या इस तरीके, ज़ाहिर है वो हुकूमत उन्हीं की है, वो हुकूमत का हिस्सा हैं और किसको मैसेज दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी ने फिर मुक्का मारा तो हम उसको मुक्का मारेंगे, किसी ने थप्पड़ मारा तो उसको थप्पड़ मारेंगे, छठी का दूध याद दिला देंगे और किसी ने हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो फिर हम भी उसी तरीके से वो आंख निकाल देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही, और ये मैं समझता हूं कि ये इमरजेंसी की जो बातें हो रही हैं, अभी इमरजेंसी पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के अपने दरमियान मैं उस पे तो आता हूँ, सारा कोर्ट पे भी आता हूँ। कोर्ट ने आज पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ एक सियासी लंगड़े को पूरा जुत गई है, सारे जजेस जुत गए हैं उस सियासी लंगड़े को सहूलतकारी देने। मैं हैरान हूँ। अपना बहुत सारे आइनी और कानूनी माहिरीन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अमानुल्लाह किनरानी साहब, उनको मैं सुन रहा था। दूसरा मैं सुन रहा था शाइख उस्मानी साहब को, फिर और भी बहुत सारे आईनी और कानूनी माहिरीन। वो कह रहे हैं एक होती है राहदारी जमानत ट्रांजिट बेल, मैं खुद भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, तो एक होती है राहदारी, वो जो उस मुतलका कोर्ट तक पहुंचना होता है। एक होती है बेल बिफोर अरेस्ट, वो मुतलका कोर्ट तक पहुंच के उस जुर्म के बारे में जो उन पर इल्ज़ाम होता है उससे वो बेल बिफोर अरेस्ट लेता है कि मैं शामिल तफ्तीश होऊंगा। खैर शामिल तफ्तीश भी लंगड़ा किसी में नहीं हुआ, सियासी लंगड़ा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसको ज़मानतें मिली जा रही हैं। तो वो कह रहे हैं हम तो खुद हैरान हैं कि ये कौन सी बेल है कि जो आज बेल सारी मिल रही हैं, कल तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद उनको पुलिस की कस्टडी में दिया। तो जो बंदा ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में हो, ना उसकी ट्रांजिट बेल हो सकती है, ना उसकी बेल बिफोर अरेस्ट हो सकती है। ये कौन सी, ये है चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अना की तस्कीन की बेल। ये है तस्कीन अना बेल, इसको नहीं बेल करार दिया जा सकता है। यानी कि मैं तो ये कह रहा हूं
کہ وہ کہنا کہ جی اس مقدمے میں بیل دیں، لو جی ہو گئی، اس میں بھی ہمیں دیں، یہ جو نامعلوم مقدمے ہیں اس میں بھی دیں، جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس میں بھی دیں، لو جی ہو گئی۔ میں نے تو کہا ایک لمحے کے لیے سوچ رہا تھا بھائی سپریم ہائی کورٹ میں جا کے عمران نیازی کا وکیل کہے کہ جی آپ ججز جو ہے نا ہمارے ساتھ چلیں، یہ زمان پارک میں پہنچا کے آئیں، یا پھر ایسا کریں کہ چیف جسٹس بندیال کا یہ بندیالی ٹولہ بشمول اطہر من اللہ صاحب اور سارے ہائی کورٹ کے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ والے سارے ججز کہیں ایسی اپلیکیشن نہ آ جائے کہ زمان پارک اور بنی گالا میں وہاں پہ چوکیداری کریں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بھی مان جاتے جی ہم چوکیدار بھی بننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ ٹولہ ہے جو دہشت گردی کو وہ کہہ رہا ہے جی ویلکم عمران خان صاحب، آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ 9 مئی کے بعد کسی میں بھی گرفتار نہیں کرنا، بھلے وہ جس طریقے سے بھی جو ادھم انہوں نے مچایا جو کچھ بھی۔ اب آ جائیں لاہور ہائی کورٹ، کمانڈر لاہور ہائی کورٹ، ایسے میں ایکسکلوسیو نیوز میرے پاس ہیں۔ یہ کمانڈر لاہور ہائی کورٹ جو کور کمانڈر لاہور ہاؤس تھا وہ بیسیکلی جناح ہاؤس بھی تھا۔ جناح ہاؤس قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ قیام پاکستان سے بھی تھوڑا سا عرصہ قبل ایک ہندو سیٹ سے یہ بلڈنگ خریدی تھی، جناح ہاؤس، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کو ظاہر ہے یقین کامل تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ پاکستان بننے لگا ہے اور میں پھر یہاں پہ بھی آیا کروں گا اور یہاں پر بھی رہوں گا لاہور میں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس سے آنورڈ پھر یہ ان کا آرمی والوں نے، پاک فوج نے ان سے جو ہے نا بعد میں یہ بلڈنگ کرائے پہ لی۔ یہ بلڈنگ بیسیکلی پھر سول گورنمنٹ کے انڈر آ گئی، ایل ڈی اے کے پاس تھی، یہ کرائے پہ بلڈنگ لی۔ پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے زمانے میں یہ بلڈنگ کوئی چند لاکھ یا چند کروڑ جتنے بھی یہ آرمی نے دے کے تو خرید لی، ایل ڈی اے سے، حکومت سے خرید لی۔ اچھا جب یہ بلڈنگ خرید لی تو پھر یہ آرمی کے پاس آگے، ظاہر ہے یہ ایک نیشنل ہیریٹیج، یہ ایک ہمارا قومی ورثہ تھا اور اس قومی ورثے کی حفاظت کرنا بالکل لازم تھا جو کہ نہیں کی گئی۔ اور یہ جو کور کمانڈر لاہور تھے جنرل سلمان فیاض غنی صاحب، ان کے بارے میں نے کافی معلومات کلیکٹ کی ہیں۔ یہ صاحب ایسے نہیں شرلی نہیں چھوڑنی ہوتی، آپ کو ذمہ داری کے ساتھ معلومات دینی ہوتی ہیں۔ یہ صاحب پکا یوتھیا، یہ پکے یوتھیے تھے، اور میں تو حیران ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس کو نہیں پتا کون کون پکا یوتھیا ہے یا پکا یوتھیا تھا، وہ پہلے کیا کر رہے تھے۔ تو اب کوئی تقریباً میں نے سنا ہے کہ 2 درجن کے لگ بھگ لوگ اس پکے یوتھیے کے ساتھ سیک کیے گئے ہیں، ان کے خلاف انکوائری ہے۔ میری بہت یہ ایک ریسپانسیبل ذریعے سے بات ہو رہی تھی اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اگر میں آرمی چیف ہوتا تو میں 2 منٹ سے پہلے اس پکے یوتھیے کا کورٹ مارشل کرتا۔ خیر وہ انکوائری جاری ہے، ان کو سیک کیا گیا ہے۔ اس پکے یوتھیے کی جو بیوی ہے وہ پکی یوتھنی ہے، یہ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کوئی شرلی نہیں ہے، میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ وہ پکی یوتھنی کلبز میں، وہ پکی یوتھنی میس میں اور جہاں پر بھی یہ اکٹھے ہوتے مختلف تقریبوں میں، وہ بریگیڈیئرز اور کرنلز اور ان کی بیویوں سے پوچھا کرتی تھی، انٹرویو کرتی تھی کہ آپ کس جماعت میں ہیں، آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ تقریریں کرتی تھی عمران خان کے حق میں، اور وہ پکی یوتھنی تھی۔ یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ تو کیا یہ معلومات ہماری انٹیلیجنس کے پاس نہیں تھی؟ میں تو حیران ہوں۔ اب آج اگر کوئی چیز سرکولیٹ کر رہی ہے کہ کوئی 5 لیفٹیننٹ جنرلز نے ریزائن کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر ایسی بات ہے تو کچھ ذرائع سے بھی میں نے بات کی، کسی ایک بڑے امپارٹنٹ کی بھی اس میں نام آ رہا ہے، میں ابھی نہیں بتا رہا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اس کی ویریفیکیشن ضروری ہے اور میں غیر ذمہ دارانہ بات کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ اگر ایسا ہے کہ ریزائن کیا ہے تو پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر یہ ریزائن نہیں کیا، یہ آرمی چیف نے ان کو سیک کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر گڑبڑ ہے، اور اس گڑبڑ کی بیس وہ اس سیاسی لنگڑا ہے۔ اس سیاسی لنگڑے نے تو یہ مسئلہ کہنے کا یہ ہے، میں بہت ہی کسی ذمہ دار ذریعے سے میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نقوی صاحب اصل میں معاملہ یہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے اور یہ میں مختلف اپنی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ پچھلے 15 سے 10 سال 10 سے 15 سال میں آپ کو معلوم ہے کہ جیو بند،
وہاں پر دی نیوز اخبار بند، ڈان بند، کینٹ کے تمام ایریاز میں جنگ بند، باقی تمام چینل بند، صرف اے آر وائی چل رہا تھا اور اس اے آر وائی کے بعد پھر بول چل رہا تھا۔ تو اس طریقے سے ذہن سازی کی گئی، وہ کہتے ہیں نسل جوان ہو گئی ہے، اور ایک وہ بندے، وہ لوگ جو کہ اس طریقے سے لوگوں کی بیٹے بیٹیاں جوان ہو گئے، 7 8 9 سال کے جو تھے تو اب وہ 20 25 سال کے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے ان کی آبیاری کی گئی ہے، جس طریقے سے ان کے ذہنوں میں ایک چیز کو انکلکیٹ کیا گیا ہے، جس طریقے سے اس عمرانڈو نظریہ ان کے ذہنوں میں راسخ کیا گیا ہے، تو وہ خود ذمہ دار ہیں، اب وہی بھگتے ہیں اور وہ بھگت رہے ہیں جناب۔ بات تو یہ ہے، یہ بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے، اور خود اس کے اندر بھی، اور اب آپریشن کلین اپ شروع ہو چکا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، آپریشن کلین اپ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اتنی آسان بات نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ مختلف طریقے سے آپ باتیں کرتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایمرجنسی پہ کون کون نہیں اتفاق کر رہا، خود حکومت کی اپنی اتحادی جماعتیں نہیں اتفاق کر رہی۔ ہم کہتے ہیں نا جناب کہ وزیر اعظم کمزور۔ اب میری ایک بات ہو رہی تھی کسی اتحادی جماعت کے بڑے ہی اہم رہنما سے، تو انہوں نے مذاق میں کہا بھائی آپ کو نہیں پتہ شہباز شریف صاحب میں تو غیرت والا بٹن ہی نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مہنگائی کو چھوڑیں۔ میں نے آگے ایک میسج فارورڈ کیا تھا، مجھے ایک میسج آیا تھا، اور کسی بندے نے کہا کہ ان سے کہیں کہ ہم مہنگائی برداشت کر لیں گے لیکن آپ کی بغیرتی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ میرا میسج فارورڈ کر دیں آگے نون لیگ کی قیادت تک، تو میں نے اس کو فارورڈ بھی کیا تھا۔ یہ میں آپ کو بالکل ببانگ دول بتا رہا ہوں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایمرجنسی پہ اتفاق۔ اب بندیال صاحب کو کون بچا رہا ہے؟ قمر زمان کائرہ صاحب نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ ہم چیف جسٹس کے خلاف کسی بھی سخت ایکشن کے خلاف ہیں۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو خود یہ اب ایک طرف بلاول صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں، دوسری طرف کائرہ صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم چیف جسٹس کے خلاف سخت ایکشن کے خلاف ہیں۔ ایمرجنسی لگانی پڑے گی ان کو، اگر ایمرجنسی نہیں لگائیں گے تو یہ منڈے کو اڑ جائیں گے۔ آپ دیکھ لینا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے۔ اگر یہ یا تو پھر اس طریقے سے اڑیں، اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اڑا دیا جائے، ہم مظلوم بن کے شہید بن کے عوام میں جائیں گے، عوام اب آپ کو جوتے ماریں گے، کیونکہ آپ کوئی مظلوم نہیں بننے لگے، آپ کوئی شہید نہیں بننے لگے۔ آپ کو 1 سال ملا ہوا ہے، آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ آپ نہ تو اس لنگڑے کا علاج کر سکے ہو اور نہ ہی مہنگائی کا بھی علاج کر سکے ہو، تو اب آپ کو اگر کرنا ہے تو اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی مہنگائی کا علاج آپ نہ کریں، آپ سیاسی لنگڑے کا علاج کریں۔ اس عدم استحکام پیدا کی جا رہی ہے نا۔ اب یہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کراچی میں ایک سینسیٹیو بلڈنگ پر، ایک سینسیٹیو تنصیبات پہ، ایک حساس تنصیبات میں انہوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی۔ یہ میڈیا نے تو نہیں بتایا، وہاں پہ 20-25 بندوں کو پھڑکا دیا اگلوں نے۔ اور کیونکہ اس کی وجہ کے ڈیفینس کی، یہ پھر وہاں سے بھاگے یا وہاں سے لاشیں چھوڑ کے بھاگے ہیں یہ۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس میں، انڈیا میں کیا میسج گیا ہوگا کہ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کے وہاں آگ لگا رہے ہیں، اس کے بیوی بچے کہیں کونے میں جا کے انہوں نے وہاں پہ، تو وہ پکا یوتھیا تھا، وہ پکی یوتھنی تھی جس کو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ باقی کور کمانڈر انڈیا میں کیا میسج گیا ہوگا؟ یہ کور کمانڈر ہاؤس، آپ کسی کے بھی گھر میں گھسیں اور اس کو، وہ تو ادھر گھر میں وہ اپنے سیلف ڈیفenس میں فائرنگ کر دے، اس پہ مقدمہ نہیں بنتا۔ تو جہاں کور کمانڈر ہاؤس ہو، اپنا گھر ہو، پرائیویسی بھی ہو اور اس کا ریزیڈنس ہو، اور پھر اوپر سے وہ جناح ہاؤس ہو، اس حد تک جب یہ صورتحال ہوگی تو ڈیفینیٹلی پھر تو آپ اگر، اور وہاں پر کلیئر کٹ آرڈر ہوتے ہیں کہ آپ شوٹ ٹو کل، آپ اسٹریٹ فائر کرو، آپ پہ کسی قسم کی، جب کسی تھرو آؤٹ دا ورلڈ انٹرنیشنل آرڈر میں، انٹرنیشنل رولز کے مطابق تھرو آؤٹ دا ورلڈ کے جب آپ کے ڈیفنس تنصیبات یا اس طرح کے جو ڈیفنس کے اثاثے ہیں، جو ڈیفنس کی بلڈنگز ہیں، جو اس پہ اٹیک ہوتا ہے، آپ شوٹ ٹو کل اسٹریٹ فائر کرتے ہو۔ ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ تو یہ کیوں نہیں کہا گیا؟ یہ بہت ساری سنگین چیزیں ہیں، یہ بہت ساری سنگین باتیں ہیں۔ اب جو ایمرجنسی کی بات، اب میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فیضیسہ صاحب کے بھی، اب تو ایک تو مسئلہ یہ ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے جناب فلاں صاحب بھی بڑے شریف ہیں، جناب ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریف ہیں۔
आर्मी चीफ साहब भी बहुत शरीफ है, नो डाउट, शराफत होना बहुत अच्छी बात है। और जनाब जो है ना जस्टिस कादी फैदी साहब भी शरीफ हैं, और शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म तो वैसे ही शरीफ हैं, ठीक है ना। तो ये भी अपनी किस्मत है कि अपनी बारी सारे ही शरीफ टक्कर गए। और मसला ये है कहने का कि वो फिर उनके साथ भी कोई बातचीत हो रही है कि जी इमरजेंसी में फिर क्या होगा, कि अगर इमरजेंसी लगी तो फारिग तो सारे हो जाएंगे, तो फिर कौन कौन किस किस को फारिग करना है, किस किस को दोबारा हाल्फ लेने देना है, या किस किस को क्या 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 सूरत हाल करने देनी है। ये ऐसा नहीं होगा कि वेलकम इमरान खान, हम तो आपसे मिल के बड़ी खुशी हुई है, आपको देख के बड़े खुश हुए। जनाब वो बैठ के कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने ये किया तो हम उनकी मजम्मत करते हैं। भाई मजम्मत क्या होती है? मैं तो कहता हूं कि शुक्र है उन्होंने साथ मिठाई नहीं लाई कि ये मेरी सास ने भेजी है और वो वहां से उठ के आए और वो जफ्फी डाल दे इमरान खान को। अगर उन्होंने जफ्फी भी डाली होती तुम क्या कर लेते? कुछ भी नहीं कर लेते। दोनों सूरतों में मैं आपको बता रहा हूं, या तो इमरजेंसी लगानी पड़ेगी या बहुत कुछ करना पड़ेगा, या फिर आप मंडे को अपने आप को फारिग समझें। अब करना क्या है, अपने अंदर अपनी मंजी तले डांग फेरो ना भाई, अपनी मंजी तले डांग फेरो। ये तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब ऐसा करेंगे तो फिर ठीक है। अब हुकूमत के अगर पैर डगमगा रहे हैं और उनके इत्तेहादी जमातें नहीं मान रहे तो फिर इसमें तो और किसी का कसूर नहीं हो सकता। तो फिर उनको अपना गैरत वाला बटन जो है ना एक्टिवेट करना चाहिए, वहां पे वो एक्टिवेट करें और गैरत वाले बटन दबाएं तो फिर उसके बाद कुछ हो सकता है। और फिर तो मतलब मैं बहुत सारी मेरा ख्याल एक्सक्लूसिव न्यूज़ हो गई हैं। बाकी जो मेरे पास चंद एक्सक्लूसिव न्यूज़ है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।